السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ درود ابراہیمی کے الفاظ میں آخر وہ راز کیا ہے کہ صدیوں کے صوفیہ اس میں ڈوبے رہتے ہیں؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر نہ ہو وہ زبان زندہ نہیں، اور جو دل درود ابراہیمی سے خالی ہے وہ دل ابھی جاگا ہی نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ کیا ہماری زبان اور دل واقعی درود سے روشن ہے، یا ہم صرف رسم کے طور پر اسے پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیمی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دعا نہیں بلکہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی۔ گویا یہ درود ہمیں ان دونوں عظیم ہستیوں کی روشنی سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، عشق کے لیے درود کی تسبیح کے دانوں کی گنتی نہیں، یہ اس کی سانس ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سانس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اس طرح عشق کے لیے درود کے بغیر روح کی زندگی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غم یا تنہائی میں ڈوب جاتا ہے اور دل بھاری ہو جاتا ہے تو درود پڑھتے ہی دل پر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جسے شمس تبریز دل کی بیداری کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا اپنے دل کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، لیکن فرق ہے صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں۔ حضرت شمس تبریز بار بار سمجھاتے ہیں کہ درود وہ ہے جو دل سے نکلے، زبان ہے مگر دل خاموش رہے تو وہ درود صرف آواز ہے، ذکر نہیں۔ یہی نقطہ واصف علی واصف نے بھی بیان کیا۔ ذکر وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، ذکر وہ ہے جو دل کے دروازے کھول دے۔ درود ابراہیمی وہ ذکر ہے جو دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم درود پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، جب عشق درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو سلام بھیجتا ہے، اور وہ سلام کبھی ضائع نہیں جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم سلام سیدھا محبوب تک پہنچاتے ہیں اور وہاں سے جواب بھی آتا ہے۔ یہ درود ہمارے لیے محض عبادت نہیں، ایک سہارا ہے۔ زندگی کی تھکن، پریشانیوں، رشتوں کی الجھنیں، دل کی تنہائیاں، یہ سب اس وقت آسان ہو جاتی ہیں جب زبان درود میں لگ جائے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں، درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ چراغ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کسی خاص طبقے یا بڑے عالم کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو چاہے کہ وہ زندہ ہو۔ حضرت شمس تبریز کے الفاظ یاد رکھیں، سانس رکے تو زندگی ختم، درود رکے تو عشق ختم۔ ہم اپنی زندگی میں یہ عشق زندہ کریں گے۔ ہم نے سمجھا کہ درود ابراہیمی دل کو زندہ کر دیتا ہے کہ آخر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اس درود کو کیوں اتنی خاص اہمیت دی۔ وہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے وہ اکثر خاموش ہو جاتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے اور بس یہی کہتے۔ یہ درود وقت کو بدل دیتا ہے، مگر یہ بات لفظوں میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ درود ابراہیمی عشق اور محبوب کے درمیان ایک پل ہے۔ جس نے اس پل کو پا لیا اس نے فاصلہ مٹا دیا۔ یہ پل صرف دنیاوی الفاظ سے نہیں جوڑتا بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر زمانے کو اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ درود ابراہیمی میں ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر نہیں بلکہ
ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی صلوات برکت مانگتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے سب ایک ہی نور کی لڑی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کا کمال ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس نور کا استفار۔ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ صرف ذکر نہیں کرتا، وہ دراصل اپنے دل کو انبیاء کی جماعت میں داخل کرتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہمارے لبوں سے نکلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے کلمات حقیقت میں کتنے بڑے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہ درود کو صرف زبان تک محدود نہ کرو، لفظ تو پرندوں کی طرح ہیں، پر اگر دل کا آسمان نہ ہو تو یہ پرندے کہاں اڑیں گے؟ یعنی درود کے الفاظ پرندے نہیں اور دل آسمان ہے۔ اگر دل خالی ہو تو یہ الفاظ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ عشق وہ ہے جو آنکھیں بند کرنے سے نہ رکے اور ذکر وہ ہے جو آنکھیں کھولنے سے نہ ٹوٹے۔ درود ابراہیمی ایسا ذکر ہے، یہ دن ہو یا رات، تنہائی ہو یا مجمع، سکون ہو یا پریشانی، ہر حالات میں دل کو روشنی بخشتا ہے۔ حضرت شمس تبریز اپنے زمانے کے مریدوں کو یہ بات ہمیشہ سمجھاتے۔ وہ کہتے درود پڑھتے وقت اپنے دل کو دیکھو، اگر دل میں روشنی اتر رہی ہے تو سمجھ لو درود قبول ہو رہا ہے، اور اگر دل بھاری ہے تو جان لو کہ یہ زبان کی مشق ہے، دل کی نہیں۔ درود انبیاء کے تذکرے کو زندہ کرتا ہے جو ہمارے دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کا دل آہستہ آہستہ آئینہ بن جاتا ہے، اس میں اپنی صرف شکل نہیں اپنے محبوب کی جھلک دکھائی دینے لگتی ہے۔ یعنی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بڑی سعادت ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے، ایک ایسی محفل کا حصہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ اگر درود ابراہیمی اتنا بڑا راز ہے تو پھر کیوں آج کے انسانوں کے دل خالی ہیں؟ کیوں زبانوں پر ذکر ہے مگر دلوں پر اندھیرا؟ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں مسئلہ درود کی کمی کا نہیں، مسئلہ درود کی کیفیت کا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ درود صرف تسبیح کی گنتی نہیں، درود یہ تو دل کی بیداری ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں جو درود عشق کے ساتھ پڑھا جائے وہ دل پر نور کی بارش کر دیتا ہے، اور جو درود غفلت سے پڑھا جائے وہ صرف آواز رہ جاتا ہے۔ حضرت شمس تبریز ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنے روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، درود صرف زبان پر نہیں، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے۔ یعنی جو شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات دل کو کاٹ دیتی ہے۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی سوچا اس درود کے صدقے ہم اپنی زندگی کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جوڑتے ہیں؟ شمس تبریز فرماتے ہیں جو دل درود سے آباد ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا۔ دل کا چین چاہیے تو اس کا راستہ ہی درود ہے۔ درود صرف نماز میں نہیں بلکہ دن کے ہر لمحے میں، صبح کے وقت جب بھی آنکھ کھلے تو پہلی دعا درود کے ساتھ پڑھے، تنہائی میں درود پڑھے، سفر میں ہو تو درود پڑھے، پریشانی میں ہو تو درود پڑھے، ہر وقت درود کو اپنا سہارا بنا لے۔ حضرت شمس تبریز کا ایک اور قول ہے درود وہ دروازہ ہے جو دنیا سے کھلتا ہے مگر جنت تک جاتا ہے۔
جو ہر کسی کے لیے کھلا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں، بس شرط یہ ہے کہ زبان اور دل ساتھ چلے۔ یا اللہ، ہمیں وہی عشق عطا فرما جو حضرت شمس تبریز کے دل میں تھا، ہمیں وہی روشنی عطا فرما جو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ان کے دل میں اترتی تھی۔ ہمیں درود ابراہیمی کے صدقے زندہ دل عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔